بہتری: کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مقام بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تمہاری تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اگر تم قرآن کو سلف صالحین کی طرح سمجھنے لگو گے، اس دن سے تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں گے جو یہ بتاتی رہے گی اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ مان جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ذلیل نہیں کرتا، شرمندہ نہیں کرتا، رلاتا نہیں، بس مان جاتا ہے، لیکن اس کے تخلیق کیے گئے بندے نہیں مانتے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان نہ ہوا کریں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا راستہ روکنے نہیں بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک قرآن پاک پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا اور اس کی شفاعت قبول بھی ہوگی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور اس شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں، ایمان پر ڈالیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ کچھ چیزیں سوائے دکھ اور درد کے کچھ نہیں دیتی ہیں، بھول کر آگے بڑھیں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ۔ دے دی اذان مساجد میں ہم نے حی علی الصلاۃ، اور لکھ دیا باہر بورڈ پر اندر نہ آئیں فلاں اور فلاں۔ خوف آتا ہے شیطان کو بھی آج کا مسلمان دیکھ کر، نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک کافر ہی ہے جس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی: اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگا کریں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل
جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی طرح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ اللہ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشانی ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو مجھے تھپک ماں، تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ فرمان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رزق عقل اور دانش مندی سے ہی ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوں گی۔ عبادت اور خدمت، دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ ریشم جیسے لوگ ہیں، ہم الجھن میں ہی رہتے ہیں۔ تخیلات کا بھی بڑا فائدہ ہے، بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جسے چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر جا بھی سکتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ ہے بے وفائی کا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔